نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها موردون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا بھی ہمارا درس پاک کیا زمین ساکن ہے اسی پر ہے۔ دو ویڈیو میری پہلے ریلیز ہو چکی ہیں، وائرل اپنا ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہیں، اور اب یہ تیسری ویڈیو ہے جس میں زمین کے ساکن ہون کی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشادات جو فرمائے ہیں انہی کے مطابق سیدھا سادہ ترجمہ اور تھوڑی بہت ہی تشریح کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولم یر الذین کفروا، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے یا نہیں دیکھا انہوں نے۔ جب لم مضارع پہ آ جائے تو اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور سے یا اس سے پہلے کافر مراد دنیا کے اب بھی کافر جو ہیں وہ ان کو بھی خطاب ہے۔ اولم یر الذین کفروا، اولم یر الذین کفروا، کیا اور نہیں دیکھا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، ان السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین، کانتا رتقا، وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، اکٹھے تھے۔ آسمان اور زمین، ساتوں آسمان
کیونکہ سماوات جمع ہے سماؤن کی. سماؤن ایک آسمان کو کہتی ہیں، سماوات پورے 7 سماوات 7 آسمانوں کو کہتی ہیں. 7 کے 7 آسمان اور زمین ایک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. سائنسدان یا اوپر اڑنے والے ہیں یا نیچے جانے والے ہیں، سات تہیں زمین کی، وہ علماء کرام بھی بیان کرتے رہے 7 زمینیں نہیں ہیں. 7 بر اعظم ان کو علیحدہ زمین کر لو تو وہ 7 بر اعظم زمین اللہ نے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ارشاد فرمایا زمین ایک ہی ہے. 7 بر اعظم وہ علیحدہ زمینیں ہیں جس کی طرف نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی ایک اشارہ ملتا ہے. لیکن قرآن پاک کے مطابق زمین ایک ہی ہے، زمین ایک ہی ہے، آسمان 7 ہیں. زمین کا جہاں کہیں بھی ذکر ہوا ہے اللہ نے واحد لفظ استعمال فرمایا ہے، واحد. والارض. اب یہ تو آپ کو وضاحت ہو گئی کہ زمین ایک ہی ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں کافروں کو خطاب کر کے فرمایا ہے، بے شک آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، کانتا رتقا، دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، اکٹھے تھے. ففتقناہما، پس اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علیحدہ کر دیا، دونوں کو علیحدہ کر دیا. آسمانوں کو بھی. یہ لفظ آپ کہیں گے کہ پھر تو 7 اور 1 زمین 8 ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے سماوات اور زمین چونکہ 2 کا ذکر کیا ہے، سماوات لفظ ایک ہی ہے، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا دونوں کو. لیکن یہ ہمارے قرآن پاک میں اس آقا علیہ السلام کے فرمان میں علیحدہ 7 آسمان ہیں، لیکن زمین کو ایک ہی ارشاد فرمایا ہے. علیحدہ کر دیا، جیسے ایک لفظ آتا ہے جنات، باغات، اور اس میں خالدین فیہا، وہ اس میں جنات. اب لفظ جنات ہے، اگر اب تعالیٰ بعض اللہ فیہا واحد استعمال فرما رہا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی گرامر ہے وہ کسی کی محتاج نہیں. تمام گرامرز جو ہیں وہ قرآن پاک کی محتاج ہیں. قرآن پاک پر ایمان رکھنا ضروری ہے. 7 آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پس اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمانوں کو علیحدہ کر دیا. ففتقناہما، علیحدہ کر دیا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا. وجعلنا، ہم نے بنایا. وجعلنا، ہم نے بنایا. کافرو، مسلمان تو یقین رکھتے ہیں، تم سوچو، تم ذہن میں رکھو، لئی مردودو، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، تم سوچو. اس سے وہ ایک نظریہ قائم ہوا ہے نا سائنسدانوں کا، بگ بینگ کا، بڑے دھماکے کا، وہ اسی سے نظریہ لیا گیا کہ ایک دھماکہ ہوا تو آسمان اور زمین علیحدہ ہو گئے. اب اس سے یہ ثابت بھی ہوتا ہے کانتا رتقا، اکٹھے تھے.
فَفَتَقْنَاهُمَا، پس اللہ نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، پھوڑ دیا، پھوڑا اللہ نے۔ وَجَعَلْنَا، رب فرما رہا ہے ہم نے اب تمام چیزوں کو، تمام زندہ چیزوں کو زندہ کیا پانی سے، کل شیء حی، ہر چیز کو پانی سے زندہ فرمایا، اور پانی سے ہی آگے کام چلتا رہا۔ افلا یؤمنون، کیا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ یعنی کافر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب کیا احمد اسرا کا ہے نا، الف لام میم، الف جو ہے وہ ابتدا میں آ جائے نا تو ہمیشہ کیا کا سوالیہ کا بن جاتا ہے۔ جس طرح اس نے اپنی علمیت جگاتی ہوئی کہا انزلنا کا الف آ گیا نا، الف زبر آ گیا نا، تو اس کا معنی کیا آ گیا؟ یہ علمیت جگا رہا ہے اپنے ماننے والوں جہلوں پر۔ آ گیا نا، آ کا معنی علیحدہ ہو گیا، نزل علیحدہ ہو گیا، نا سے مراد ہم ہو گئے۔ واہ جی واہ، کیسی علمیت ہے! علم کا تو اتنا بڑا وہ کیا دیں ذخیرہ ہے اس کے پاس کہ انزلنا کا حمزہ بھی علیحدہ کر کے ہو گیا نا، ابتدا میں آیا نا، علیحدہ ہو گیا، اس کا معنی کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ کیونکہ وہاں لفظ آتا ہے افلا تعقلون، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ یہاں نہیں ہے، برل انزلنا کہیں اور جگہ افلا تعقلون بھی آتا ہے انزلنا کے بعد۔ چلو وہ تو ہے، یہاں بھی افلا، کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ افلا تعقلون، افلا یؤمنون، کیا پس وہ ایمان والے نہیں بنیں گے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ، ان تمید بہم، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ مَعِيشًا حَيًّا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ ان تمید بہم، اور ہم نے بنایا زمین میں پہاڑ بنائے، ان تمید بہم، ان تمید بہم، ان تمید بہم، ان تمید بہم، وہ اس کو یعنی پہاڑ اس کو جمائے رکھیں، ہلنے نہ دیں، پہاڑ اسے جمائے رکھیں، ہلنے نہ دیں۔ ہم سے مراد پہاڑ ہے، ان تمیدہ بہم، یہ کہ زمین جمی رہے بسبب پہاڑوں کے، ان تمیدہ بہم۔ یہ جو ہے نا مرزا محمد علی بالکل جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنا سائنسدانوں کے کافروں کے پیچھے لگ گیا ہے۔ قرآن پاک میں کوئی ایسی آیا مقدسہ نہیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ زمین بھی چلتی ہے، بالکل ایسی کوئی آیا مقدسہ ہی نہیں، ایسی کوئی آیا مقدسہ ہی نہیں، قرآن پاک میں ایسی کوئی آیا مقدسہ ہی نہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ زمین چلتی ہے۔ یہ مرزا محمد علی جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے، سائنسدان کافروں کے پیچھے لگ گیا ہے، اور مسلمانوں کی کتابوں کو ٹھٹھا مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ احمد رضا خان کی کتاب ہے نا زمین ساکن ہے،
وہ کہنے لگا انہوں نے بونگی ماری ہے، بونگی۔ اس سے پوچھو الو کے پٹھے، حرام زادے تو عقل سے سوچ کہ پانی جو ہے وہ مایا ہے اور پانی کے اوپر زمین ہے، زمین جس سمت مرضی گھماؤ، سال بعد گھماؤ تب، یا 24 گھنٹے میں جو ایک چکر پورا کرتی تب پانی زمین پر آتا ہے۔ اتنی تیزی سے گھومے تو وہ تو سائنسدانوں نے کہا ہے نا، اتنی تیزی سے گھومتی ہے، تیزی سے گھومے تب پانی کا کبھی ہم نے تو ہلچل نہیں دیکھی گھومتے ہوئے، کبھی کوئی بڑی مچھلی آ جائے یا کوئی پانی کا زور آ جائے تو پانی میں ابال اتراؤ چڑھاؤ ہوتا ہے، پانی کے اندر جو ہے وہ لہریں سی پیدا ہوتی ہیں بڑی بڑی، جن لہروں کی وجہ سے بعض دفعہ پانی سمندر سے بھی باہر آ جاتا ہے، جس کو سونامی بھی بن جاتا ہے، جس کا نام سونامی رکھ دیا جاتا ہے کہ سمندری طوفان، وہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ جب پانی ویسے ہی چلتا رہے، زور زور سے چلے، تو روزانہ سونامی آئے اور زمین پر تو پھر کوئی جاندار زندہ ہی نہ رہے، 24 گھنٹے میں اتنی تیزی سے گھومیں کہ دن بھی پورا ہو جائے اور پانی اپنی جگہ ٹھہرا رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمندر پہ چلے جاؤ، جہاں کہیں مرضی چلے جاؤ، جہاں پانی کا زیادہ بہاؤ ہے تو پانی کو زیادہ آپ سکون میں دیکھیں گے۔ نہروں میں پانی چونکہ ہم چلاتے ہیں، وہ پانی چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ پہاڑوں سے پانی جب گرتا ہے تو وہ تیزی سے گرتا ہے کیونکہ اوپر سے گر رہا ہوتا ہے، جب وہ نیچے ہموار زمین پہ آ جاتا ہے پھر اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ جب وہ سمندر میں چلا جاتا ہے تو وہ بالکل سکون میں آ جاتا ہے، سکون میں رہتا ہے۔ اگر سمندر کے اندر طوفان آنا شروع ہو جائے تو طیارے جو ہیں، سمندر کے بحری طیارے، بحری بیڑے، وہ تو چل ہی نہیں سکتے، وہ تو غرق ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، وہ دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے۔ تو جب سمندر کے اندر کبھی کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، زیادہ تر ٹھہراؤ رہتا ہے، جب اس میں ہلچل مچ جائے تو سونامی آنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور زور سے زمین جتنی زور سے مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے زمین کو گھمایا ہے، اس کے ساتھ اتنی تیزی سے پانی بھی گھومتا ہے، کیونکہ پانی پر زمین کا ایک حصہ ہے۔ جب پانی بھی تیزی سے گھومتا ہے تو صاحب اس میں ٹھہراؤ نہیں آ سکتا۔ جس طرح بالٹی میں پانی لے لو، بالٹی کو گھماؤ، جب بالٹی آپ سکون میں کریں گے تو پانی اس کے اندر ایسے ایسے گھول رہا ہوتا ہے، لیکن بالٹی کی وجہ یہ کہ پانی کا ایک طرف کھلا ہوتا ہے بالٹی میں، اور اس کے چاروں طرف بلکہ بند ہوتی ہیں، ساری سمتیں اس کی بند ہوتی ہیں، نیچے سے بھی چاروں طرف سے بھی۔ چھٹی جو سمت ہے پانی کی، چھٹی سمت جو ہے وہ کھلی ہے، اور اپنے ہاتھ میں لے کر ہم اتنی تیزی سے گھماتے ہیں ہاتھ میں کہ پانی اس کے اندر بھی گھوم رہا ہوتا ہے۔ جب آپ ٹھہراؤ سے نیچے رکھے بالٹی کے اندر، پانی آپ کو گھومتا نظر آئے گا، ٹھہرا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جب پانی ہو ہی بالٹی سے باہر تو پانی کو جب بالٹی کو گھمائیں گے تو پانی بالٹی میں جا سکتی ہے، بالٹی جب پانی میں گئی تو بالٹی جو ہے نا وہ تو بعد ڈوب جاتی، یا بھری جائے گی تو ڈوب جائے گی۔ اسی طرح زمین کے چاروں طرف کے حساب سے، بلکہ پانچوں طرف، نیچے بھی پانی، چاروں طرف بھی پانی۔ اب یہ وہ بالٹی والا مسئلہ ہی نہیں بنتا۔ جب پانی ہے ہی آزاد تو جب زمین گھومے گی سورج کے گرد 24 گھنٹے میں تو پانی اوپر بھی آئے گا
پانی مایا ہے، اس نے بہنا ہے، اب زمین کو عقل سے گھمائے تو زمین کائنات ساری تباہ ہوتی ہے، ساتوں کے ساتوں بر اعظم تباہ ہوتی ہیں۔ لہذا زمین کو اللہ نے پانی پر سکون عطا فرمایا ہے، پانی پر ٹھہرایا ہے، اس لیے فرمایا ان تمید بہم، وہ جمی رہتی ہے، وہ کھڑی رہتی ہے، کس سبب؟ بہم، پہاڑوں کے سبب سے، پہاڑوں کی وجہ سے اللہ نے زمین کو سکون عطا فرما دیا۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمیدہ بہم، تمیدہ ٹھہری ہوئی ہے، احمد عیسیٰ چبڑ کا نام آ گیا منہ میں، وہ تو ہے ہی چبڑ۔ مولانا محمد علی مرزا کو کیا تکلیف ہے اس کو ٹھہری ہوئی نہ مانے؟ یعنی یہ بھی کافروں کا نظریہ زیادہ استعمال کرتا ہے۔ مرزا کافروں کے نظریات کو چھوڑ، پہلے یہ نظریہ پورا کر، یہ ہمیں پنجابی کا یا اردو کا یہ ترجمہ جو ہے یہ ہمیں اپنا نظریہ بتاتا ہے، قرآن کا نظریہ بتاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، ان تمید بہم، بسبب پہاڑوں کے زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ٹھہری ہوئی ہے، تو تمہیں ماننے میں کیا تکلیف ہے محمد علی مرزا؟ اور تمہیں ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ ذرا توجہ سے دیکھ، مرزا صاحب اتنے بڑے علامہ نہ بنو کہ احمد رضا خان بریلوی جیسے عالم فاضل کو بھی تم کہہ رہے ہو کیا انہوں نے ایسے ہی کتاب لکھ دی؟ انہوں نے ویسے لکھ دی کتاب، تو بڑا عالم آ گیا ہے، تو انگریزوں کے کہنے پہ لگ گیا ہے، اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان تمید بہم، سبب پہاڑوں کے اللہ نے زمین کو روک دیا ہے۔ تمید، تجھے تو یہ نہیں پتا تمید کون سا سیکھا ہے، کون سی مصدر ہے، تمہیں تو یہ بھی پتا نہیں۔ چلو یہ بھی آپ نے اگر تیرے پاس تک میری یہ ویڈیو پہنچ جائے تو اس کا مفہوم تم نے بتانا ہے، تمیدہ کیا بنا ہے، ان تمیدہ کیا بنا ہے؟ ٹھہرایا اللہ نے اس کو بسبب پہاڑوں کے، ان تمیدہ بہم، یہ کہ ٹھہرایا اللہ نے اس کو بہم، بسبب پہاڑوں کے، وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور اب فرما رہا ہے پھر ہم نے زمین میں راستے بنا دیے، فیہا سبلن راستے بنا دیے، وجعلنا فیہا فجاجا سبابا، کھلے راستے بنا دیے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ سیدھے چلتے رہیں یا سیدھی راستے پہ آ جائیں۔ یہ کافروں کو ہدایت دی گئی ہے تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، آسمان اور زمین کو چھت بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، محفوظ چھت بنایا ہم نے آسمان کو۔ وَهُمْ آیاتنا معرضون، حالانکہ اس میں منہ پھیرنے والوں، اعراض کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حالانکہ اس میں یعنی زمین میں حالانکہ اس میں نشانیاں ہیں، معرضون، منہ پھیرنے والوں، یہ
محمد علی مرزا کے لیے منہ پھیرنے قرآن پاک سے منہ پھیرنے والوں کے لیے اس نشانی ہے. ان تمید بہم، جمایا اللہ نے اسے، مضبوط کیا اللہ اس نے پہاڑوں کے سبب. اور فرمایا وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، محمد علی مرزا تیرا باپ بھی زمین کو نہیں پھیر سکتا. کیسے شکل سے ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. اللہ نے وہ صحیح فرمایا ہے. اللہ یمسک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا، ان اللہ کیا لفظ ہے وہاں سورۃ فاطر میں، ان اللہ لا یمسک السماوات والارض. میں وہ نکال ہی لوں تاکہ آیت میں غلطی نہ آ جائے. ان اللہ یمسک السماوات والارض. مرزا مقدسہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. یہاں اللہ نے فرمایا ہے وہ ٹھہرانا او مرزا، او ٹھہرانا کس لیے تھا؟ پرندوں کا ٹھہرانا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان تزولا. پرندوں کا ٹھہرانا یہ اللہ نہیں فرمایا. تو نے سورۃ ملک کی آیت پاک پڑھ دی کہ پرندے بھی تو ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں آگے اللہ نے ان تزولا نہیں فرمایا کہ پرندوں کو اللہ نے ٹھہرا دیا. یہاں اللہ نے تشریف فرما دیے، یہاں بھی اللہ نے تشریف فرمائی ہے. یہ جو تم نے جھوٹ بولا ہے نا، اس جھوٹ کے لعنت ہے تم پر خدا کی. یہ جھوٹ نہ بولا کرو، اس لیے تو تمہیں جھوٹے ہو. آگے اللہ تعالیٰ نے تشریف فرمائی ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. بے شک اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، ان تزولا، یہ کہ دونوں ہلیں. ان تزولا، یہ کہ دونوں ہلیں، یہ کہ دونوں ہلیں. یہ تشریح تو نے کرتے ہو، ترجمہ تو تو نے صحیح پڑھ دیا، لیکن یہاں گدھے کے بچے یہ تو ان تزولا، یہ تو تجھے پتہ نہ چلا یہ کیا ہے. ان تزولا کا کیا معنی ہے؟ وہاں اللہ نے فرمایا نا سورۃ ملک میں کہ پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ٹھہرایا ہے. وہ بھی میں نکال لیتا ہوں، وہ بھی آیا مقدسہ قرآن پاک تو سامنے ہے. سورۃ ملک کی آیا مقدسہ تو نے پڑھ کے سب کو، یہ پھکی والا، وہ اس کے لیے اسی طرح نام بھی مرزا پھکی والا پڑھ گیا نا، پھکی فروش. صحیح کہتا ہے. قرآن پاک کی آیات مقدسات کو بدل کے اس کا مفہوم بدل کے سناتا ہے، بدل کے بتاتا ہے. وہاں اپنا پرندوں کے لیے، پرندوں کے اللہ نے نہیں فرمایا ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ٹھہرا رکھا ہے. یہ کہاں فرمایا ہے اس میں؟ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. صرف اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا میں ان کو ٹھہرایا ہے، وہ چلتے رہتے ہیں. لیکن آگے فرشتوں کے آگے یہ لفظ نہیں فرمایا ان تزولا، یہ کہ وہ ہلیں، یہ نہیں فرمایا. او محمد علی پھکی فروش مرزا صاحب، کوئی اپنا خدا کا خوف کر لے، قرآن پاک کو کیوں بدلنے لگا ہے؟
تو نے بھی کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرنا. نہیں بتا مرزا، تو بتا تو نے کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرنا. پوری تشریح اللہ نے ادھر فرمائی ہے. ان تزولا، یہ کہ وہ ہلیں. یہاں اللہ نے پرندوں کے لیے ہلنے کا ذکر ہی نہیں فرمایا. میں پھکی والا جو ہے نا وہ جواب دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے نا وہ بھی تو ہوا میں ٹھہرایا ہے. اور گدھے کے بچے فرشتوں کے لیے یہ قبر لفظ آیا ان تزولا، یہ کہاں آیا ہے؟ بتا. احمد عیسیٰ کے مرزا محمد علی کے ماننے والوں، اس پہ لٹو ہونے والوں، اس سے پوچھو لفظ ان تزولا پرندوں کے لیے تو نہیں آیا، اور یہ پرندوں کے لیے تو نہیں آیا. اس نے جھوٹ بولا ہے. قرآن پاک میں جھوٹ بولا ہے. قرآن مجید میں اس نے جھوٹ بولا ہے. عقل اس کو ہے نہیں، اور تم سننے والوں کی عقل نہیں. وہ تو کافروں کے پیچھے اللہ نے پہلے کافر جو انہوں نے زمین کو گھمایا، آسمان کو ٹھہرایا، زمین کو گھمایا، اللہ نے انہیں کافر کہا ہے. سورۃ انبیاء میں الم یر الذین کفروا، کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو جو آپس میں ملے ہوئے تھے علیحدہ علیحدہ کیا. رتقا، ملے ہوئے تھے، اکٹھے تھے، رت کا علیحدہ علیحدہ کیا. ففتقناہما، پس علیحدہ علیحدہ کر دیا اللہ نے. آگے زمین کے لیے اسپیشل فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ زمین کو وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، یہاں بھی وہ تمید کا لفظ آ گیا. زمین کے لیے پہاڑ اس لیے بنائے، پہاڑ اس لیے بنائے کہ پہاڑوں کے سبب سے زمین اپنی جگہ پہ جمی رہے. یہاں اللہ نے وہ ذکر فرما دیا، ان تزولا کی پھر تشریح فرما دی. اور یہاں بھی مرزا صاحب